अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। अभी थोड़ी देर में आपको अपने कपड़े दिखाते हैं। मेरी जितनी चल रही है अभी, लेकिन सरफराज भाई जरा कपड़े तो दिखा दें यार। आज मैंने जबरदस्त किस्म का मरून सूट पहना हुआ है बाय जे डॉट एंड दिस इज पार्ट ऑफ देयर विंटर कलेक्शन। अगर आप चाहें तो यू कैन हेड टू देयर स्टोर्स एंड गेट इट। आई थिंक कराची वालों के लिए कल मुझे बड़ी खुशी थी, किसी ने मुझे मैसेज किया और कहा कि ऐसा लग रहा है कि कराची में ठंड आ गई है। एंड आई एक्चुअली चेक्ड ऑन माई फोन, तो रात के वक्त जो हमारा लोएस्ट टेम्परेचर था वो तकरीबन 17 डिग्री सेल्सियस था। और आज सुबह भी व्हेन आई वेंट टू ओपन द गेट, और जो आप सुबह सुबह का वक्त होता है उसमें आई डिड फील कि ठंड आ गई है। आई एम श्योर कि दूसरे शहर वाले जरा ज्यादा इसको एंजॉय कर रहे होंगे, वहां पे जरा ज्यादा ठंड है। एंड आई नो ऑफ फ्रेंड्स जो कि दिसंबर की प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्होंने जाना है बर्फबारी को देखने के लिए नॉर्दर्न एरियाज। लेकिन देखें, एहतियात कीजिए। नंबर वन, इस वेदर में फैमिली के साथ खासतौर पर जो लोग रोड ट्रिप कर रहे हैं उसमें मसले मसाइल हो सकते हैं। अगर आपका सारा एडल्ट्स का ग्रुप है, बड़े लोग ज्यादा हैं, तब कदरे आसानी होगी। लेकिन प्लीज पुट सेफ्टी फर्स्ट। इट इज ग्रेट टू हैव प्लान्स। और मुझे पता है कि कई लोगों की एनुअल लीव्स एक्सपायर हो जाएंगी। हमें तो एनुअल लीव्स मिलती नहीं है, मेरी टीम का और मेरा पुराना दुखड़ा। लेकिन बहरहाल जी, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले क्योंकि हम देख रहे हैं कि थ्रू आउट ही They have been so much talk around diabetes. कल भी हम इसके हवाले से बात कर रहे थे। कल हमने खासतौर पर सिर्फ फुट केयर का जिक्र किया। आज भी कई लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली डायबिटीज क्या है। तो आज हमने सोचा कि थोड़ा स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइमरी लेवल इस पे बात करेंगे। नंबर्स बहुत अलार्मिंग हैं, लेकिन एक बात मैं बावर करना चाहूंगी कि डायबिटीज इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ मेडिकल कंडीशन नाउ। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपका बॉडी का एक सिस्टम, और खासतौर पर जो शुगर मैनेजमेंट का सिस्टम है, वो सही नहीं चल रहा। आमतौर पर जब डायबिटीज की तशखीस होती है किसी भी शख्स के लिए, तो आपका नॉर्मल रिस्पॉन्स ये होता है कि यार मैं तो मीठा खाता ही नहीं, मुझे तो मीठा खाने का शौक ही नहीं है। बट व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि फूड ग्रुप्स 3 तरह के, अगर ब्रॉडली बात की जाए। नंबर 1 है आपके प्रोटीन्स, देन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाके जो वो ब्रेक डाउन होते हैं, जब आपका मेटाबॉलिज्म काम करता है उसके ऊपर, तो बेसिकली इट कम्स डाउन टू बिकमिंग शुगर्स। और यही शुगर्स जब बॉडी में इसका तनासुब मैनेज नहीं हो पाता, इंसुलिन लेवल्स मैनेज नहीं हो पाते, तो आप डायबिटीज के मर्ज का शिकार होते हैं। अब शुगर्स में क्या क्या शामिल हो गया, कार्ब्स में क्या क्या शामिल हो गया, इसमें आपके रोटी भी शामिल है, चावल भी शामिल है, इसमें आपके फ्रूट्स भी शामिल हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि जितना ये फूड ग्रुप रिफाइंड होगा, वाइट जितनी चीजें हैं, वो आपके लिए खतरे की घंटी बज सकती है। मिसाल के तौर पर आप आटे के बजाय अगर मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाइट राइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेशक अगर कहेंगे जी उबला हुआ है, इसमें तो हमने कुछ नहीं डाला, कोई फैट्स नहीं डाली, इवन देन फॉर द बॉडी इट्स शुगर्स। क्या वजह है कि यूथ में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के नंबर्स बढ़ते हुए देख रहे हैं, इस पे बात करेंगे। एक दफा फिर मैं आपको कल के फिगर्स बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख लोग एज पर द इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन डायबिटीज के मर्ज में मुब्तला हैं। और ये अलार्मिंग इसलिए है कि अगर इन नंबर्स को 2019 से कंपेयर किया जाए तो 70% का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त डायबिटीज के मर्ज में या डायबिटीज की कंडीशन में जो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, उस रैंकिंग में नंबर 3 पे आ चुका है। हमारे नंबर्स अमरीका की रियासत, जो कि मानी जाती थी कि बहुत ओबीस है, शुगरी फूड्स का बहुत इस्तेमाल करती है, डोनट्स बहुत खाती है, लेकिन पाकिस्तान में डायबिटीज की कंडीशन में रहने वाले लोगों की तादाद अमेरिका से ज्यादा है। अब हम नंबर 3 पे आ चुके हैं। हमसे आगे सिर्फ 2 ऐसे ममालिक हैं जिनकी पॉपुलेशंस 1 अरब से ज्यादा है, मिसाल के तौर पे चाइना और इसके अलावा भारत। तो पाकिस्तान के नंबर्स आर रियली अलार्मिंग। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। और फिर हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर साहिबा और उनसे मजीद भी बात करेंगे कि एग्जैक्टली डायबिटीज क्या है और हम इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। पाकिस्तान में ज़ियाबतीस का मर्ज तशवीशनाक हद तक बढ़ गया। हर 4 में से 1 शख्स शुगर का शिकार। बैनुल अक़वामी ज़ियाबतीस फेडरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक शुगर के मर्ज में चीन और इंडिया के बाद पाकिस्तान दुनिया का 3रा बड़ा मुल्क बन गया, जहां 3.25 करोड़ से ज्यादा अफराद शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल मुल्क में शुगर के बाइस 4 लाख अफराद जान से गए। पाकिस्तान में ज़ियाबतीस का शिकार 26.9% बालिग अफराद की तशखीस नहीं हो पाती। ज़ियाबतीस मरीज दिल, फालिज, गुर्दों समेत दीगर बीमारियों का शिकार होते हैं। वजन में इजाफा, वर्जिश न करना और मुरगन खाने इस बीमारी की जड़ हैं। माहिरीन का कहना है कि सिर्फ चीनी से परहेज के जरिए ज़ियाबतीस से बचाव मुमकिन नहीं, बल्कि शुगर के मरीजों के लिए अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल चेक करते रहना भी जरूरी है।
جی جناب علی, تو اس میں بہت سارے آپ کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں شوگر لیول کو. خاص طور پہ آج میں بات کرنا چاہوں گی کہ بچوں میں ایک بہت بڑی تعداد ہے اور ویری ینگ ایج میں ان کی ڈائگنوسس ہوتی ہے, 4-5 سال کی عمر میں. تو اگر بچے میں آپ کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز تشخیص ہو جاتی ہے تو اس کے بعد لائف سٹائل میں کیا تبدیلی آئے گی, کیوں ہمارا ذہن اس طرف نہیں جاتا. کئی لوگوں کی جو ڈسکوری ہوتی ہے وہ بہت ایکسیڈنٹل ہوتی ہے. یکایک آپ کو اگر بچے کا وزن گرتا ہوا نظر آ رہا ہے, بیڈ ویٹنگ کی سچویشن نظر آ رہی ہے, تب بھی آپ سارے ٹیسٹ کرانے کے بعد خیال آتا ہے کہ یار چلو شوگر بھی ٹیسٹ کر لی جائے. سو دیٹس دی الارمنگ تھنگ. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر سمرا بتول. شی از دی کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ ایٹ دا کھارادر جنرل ہاسپٹل. بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں پہ موجود ہونے کا. یو آر آلسو دی ایگزیکٹو ممبر آف دا پاکستان اینڈوکرائن سوسائٹی. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر سمرا, مجھے بتائیے کہ what exactly is the reason کہ ہمارے یہاں یوتھ میں خاص طور پہ اور چھوٹے بچوں میں اتنے زیادہ ڈائبٹیز کے انسیڈنس بڑھ رہا ہے. اچھا, تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. اچھا, جو بہت امپورٹنٹ وجہ ہمارے ہاں دیکھی جا رہی ہے بچوں کے اندر اسپیشلی ڈائبٹیز, پہلے ایک کانسیپٹ ہوتا تھا کہ ڈائبٹیز بچوں کے اندر جو ہوتی ہے وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے, اور بڑوں کے اندر جو ڈائبٹیز ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز زیادہ کامنلی دیکھی جاتی ہے. اور ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے وہ انسولین ڈیفیشنسی والی ڈائبٹیز ہے, یعنی انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز ہے, وہ جینیٹک ہوتی ہے. وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ بڑوں کے اندر وہ انسولین ریزسٹنس ڈائبٹیز ہے, اس کی بیسک وجہ وزن کی زیادتی کی وجہ سے وہ ڈائبٹیز ہوتی ہے. لیکن اب بچوں کے اندر ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ کامنلی دیکھنے میں آ رہی ہے, اور اس کی بہت بڑی وجہ بچوں کے اندر وزن کی زیادتی ہے. اور یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا لائف سٹائل کے اندر بہت چینج آ رہا ہے, ہمارے بچوں کے لائف سٹائل کے اندر بہت چینج آ رہا ہے, اور بچوں میں وزن کی زیادتی کی وجہ سے وہ ایک شفٹ آ رہا ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز بڑوں کے بجائے آہستہ آہستہ بچوں کے اندر شفٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. فار مائی ویورز انٹرسٹ, ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کا بیسک ڈفرنس کیا ہے, اور اس میں واٹ وڈ یو لائک ٹو ایڈوائز ٹو دیم؟ صحیح. ٹائپ 1 ڈائبٹیز بیسکلی اسے کہتے ہیں انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز. انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز کیا ہے کہ باڈی کے اندر انسولین بنتی نہیں ہے. سو جب باڈی کے اندر انسولین بنے گی نہیں تو آپ کو باہر سے انسولین ان کو پرووائڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہ بچوں کے اندر ہوتی ہے, بالکل ینگ ایج کے اندر, ایون انفینٹس کے اندر بھی یہ ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتی ہے. جبکہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ایسی ڈائبٹیز ہے جس میں انسولین جسم کے اندر بن رہی ہوتی ہے لیکن انسولین کام نہیں کر پاتی, اس کے اگینسٹ ریزسٹنس بہت زیادہ ہے, اور اس ریزسٹنس کی بیسک وجہ وزن کی زیادتی ہے. اچھا, اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کم وزن کے افراد کو ہو؟ یوزلی the two symptoms go together. آپ کہہ رہی ہیں کہ انسولین باڈی میں بن رہی ہے لیکن وہ باڈی میں جو ریزسٹنس ہے اس کو کمبیٹ نہیں کر پا رہی, شوگر کو صحیح مینج نہیں کر پا رہی, اور اس کو ایڈیشنل پروبیبلی انسولین کی ضرورت ہے. اچھا, کیا ایسا ہوتا ہے کہ ٹائپ 2 ایونچولی ٹائپ 1 میں ہی کنورٹ ہوتی ہے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے کہ بچوں کی لائف سٹائل کو ہم کیسے ماڈیفائی کر سکتے ہیں, اینڈ از ڈائبٹیز پریونٹیبل؟ بالکل, ڈائبٹیز ٹائپ 2 ڈائبٹیز بیسکلی ہم جو بات کریں گے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بات کریں گے, بیکاز ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہماری پاپولیشن کے اندر زیادہ کامن ہے. وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز پریونٹیبل ڈائبٹیز ہے, کیونکہ دیکھیں ہمارے لائف سٹائل کے ساتھ ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. ریسنٹلی جو آپ نے بھی بات کی IDF کے ڈیٹا کی بات کی, جو ہم نے 2019 اور 2021 کے اندر ڈفرنس دیکھا اتنا زیادہ کہ 70% ڈائبٹیز جو ہے اس کے فگرز میں اضافہ ہوا ہے. ہمارے پاکستانی پاپولیشن اس ٹائم 3 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈائبیٹک ہیں. اس کی بیسک وجہ کیا ہے, ہمارا لائف سٹائل بہت چینج ہو چکا ہے. ہم سارا دن ہم لوگوں کے بیٹھنے والا زیادہ کام ہے, فزیکل ایکٹیویٹی اتنی نہیں ہے, جنک فوڈ کا انٹیک بہت زیادہ ہے. تو یہ دیکھنے والی چیزیں ہیں. پریونشن کیسے کام کرے گی, فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائیے, بالکل صحیح. اپنا ڈائٹری انٹیک کو جو ہے اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کریے. اس کو ماڈیفائی کیسے کر سکتے ہیں, جنک فوڈ کا انٹیک کم کریے, فریش فروٹ ویجیٹیبلس کو جو ہے ان کا انٹیک بڑھائیے, ریفائنڈ کاربس کو کم کریے, شوگری چیزیں جتنی ہیں ان کا انٹیک جو ہے اس کو کم کریے, اور فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ نہیں, ایٹ لیسٹ 30 منٹس اے ڈے. 30 منٹس اے ڈے اتنا بھی کافی ہے, مینیجیبل. اگر آپ اپنے اور اس کو آپ انکریمنٹلی بھی بڑھا سکتے ہیں. Maybe you can start with a 10 minute walk, پھر آہستہ آہستہ اس کو 20 منٹ یا 30 منٹ پہ لے جائیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم اوور آل جب 3 کروڑ لوگوں کی ذیابیطیز میں مبتلا ہونے کی بات کر رہے ہیں تو آئی ایم شیور کہ ان میں سے کئی انڈائگنوزڈ ہیں, یا یہ ڈائگنوزڈ نمبر ہے. سو دیر مسٹ بی اے پاپولیشن جو اس وقت انڈائگنوزڈ. بالکل. کس طرح وہ اپنے سمٹمس کو دے کین ایکچولی آئیڈینٹیفائی کہ probably I need to get my sugar tested?
بالکل جو سمٹمز ہوتے ہیں ڈائبٹیز کے, جو بہت زیادہ شوگرز ہائی ہو جاتی ہیں, اس کے سمٹمز آتے ہیں پولی یوریا, یعنی کہنا کہ بہت زیادہ پیاس لگتی ہے, بہت زیادہ یورین آتا ہے, اور وزن بہت تیزی سے گرنے لگ جاتا ہے. تو یہ بڑے کامن سمٹمز ہیں جب شوگرز بہت بڑھنے لگ جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو انفیکشن کا رسک بہت زیادہ ہو جاتا ہے, بہت زیادہ انفیکشنز ہونے لگ جاتی ہیں, اسکن کی انفیکشنز, یورین کی انفیکشنز. تو یہ کامن سمٹمز ہیں جب شوگرز بڑھتی ہیں. اور ہمارے یہاں اگر آپ بچپن میں جن کو ڈائگنوز نہیں ہوتی ہے ڈائبٹیز, یا بچپن میں ڈائبٹیز نہیں ہوتی, کون سا سب سے زیادہ پریویلنٹ ایج گروپ ہے جو سب سے زیادہ ولنریبل ہے, اور آپ کے خیال میں دے مسٹ بی موسٹ کیئرفل؟ جن لوگوں کے وزن زیادہ ہے, جن لوگوں کے وزن زیادہ ہے. اور سب سے پہلے اگر آپ اپنا وزن بڑھاتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ پریونشن کی طرف جا رہے ہیں, آٹومیٹکلی آپ کا جو رسک آف ڈائبٹیز ہے وہ کم ہو جائے گا. جی بالکل. آپ اپنا ویٹ, ہم لوگ ویٹ ویسے کیلکولیٹ کرتے ہیں بی ایم آئی سے. صحیح. سو اگر کسی کا بی ایم آئی زیادہ ہے تو وہ لوگ رسک پہ ہیں ڈائبٹیز کے. سو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اسکریننگ کے لیے ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کروائیں. صحیح. اگر وہ ویٹ اپنا کم کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ان کا ڈائبٹیز کا رسک کم ہو جاتا ہے. صحیح. اینڈ واٹ ایگزیکٹلی از, جب آپ نے ٹائپ 1 کی ہم بات کرتے ہیں اور انسولین پہ جب آپ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, آپ کو لینی پڑتی ہے, اس کی ہاؤ ڈو یو مینج اٹ, اینڈ واٹ ایگزیکٹلی از انسولین جب آپ اس کو انجیکٹ کر رہے ہیں باڈی میں؟ ٹھیک ہے. اچھا, ٹائپ 1 ڈائبٹیز بڑی ڈفرینٹ ہے, اس کو آپ پریونٹ نہیں کر سکتے. لائک وہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے, وہ ایک کنڈیشن ہے دیٹ یو نیڈ ٹو مینج, وہ آپ کو کرنی ہے بیکاز وہ جینیٹک ہے. اس کو ایک دفعہ ڈائگنوز ہو گئی تو وہ لائف لانگ کنڈیشن ہے, اس کو آپ نے انسولین سے ہی مینج کرنا ہے. صحیح. اور انسولین بہت ڈفرینٹ ٹائپس کی آج کل اویلیبل ہیں. انفیکٹ اب تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس پمپس بھی اویلیبل ہیں, تو وہ تو بڑی اس میں چیزیں آ گئی ہیں. اور انسولین انجیکشنز کی فارم میں اویلیبل ہے, پینس کی فارم میں اویلیبل ہے, انسولین پمپس اویلیبل ہیں, تو وہ اس کے لیے ڈفرینٹ چیزیں کافی مینیجبل ہوتا ہے. اچھا جی, ہمارے پاس آخری 1 منٹ ہے, آپ کے بھی کئی سوالات ہمارے پاس آئے تھے. مجھے پلیز بتائیے گا کہ ڈیورنگ پریگننسی جن خواتین کے شوگر لیولز بڑھ جاتے ہیں, کیا آفٹر ڈیلیوری دے بیکم ڈائبیٹک فار لائف, یا وہ آٹومیٹکلی مینج ہو کے دے بیکم نارمل ہو جاتی ہیں ان کی شوگر لیول؟ اچھا, جن لوگوں کو پریگننسی میں ڈائبٹیز ہوتی ہے, موسٹ آف دا ٹائم پریگننسی کے بعد ڈائبٹیز ان کی ٹھیک ہو جاتی ہے. صحیح. بٹ وہ رسک پہ رہتی ہیں بعد میں ڈائبٹیز. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ بعد میں اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ ہیلدی رکھیں, بیکاز ان کا رسک جو ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں کنورٹ ہونے کا عام لوگوں کی نسبت زیادہ رہتا ہے. ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. تو اگر آپ ڈیورنگ پریگننسی, جس کو آئی بلیو گیسٹیشنل ڈائبٹیز کہتے ہیں, اگر آپ کے شوگر لیولز ہائی ہو رہے ہیں تو ارسپیکٹو کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ 2 لوگوں کے لیے کھانا کھائیے, آپ ایسا بالکل مت کیجیے. اینڈ پلیز بی ویری ویری پرٹیکولر اباؤٹ یور شوگر انٹیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ فار بینگ ہیئر اینڈ فار پاسنگ on this very critical, very important information. We are at an emergency when it comes to diabetes, اور میرے خیال میں ہم سب کو اپنے لائف سٹائل کو ذرا کلوزلی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back.